اس نہایت اہم موضوع کے اوپر جو کہ آج کے جوان کا موضوع ہے اور اسے جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے، اس میں آپ دونوں مہمانان گرامی کی شرکت جو ہے اس پہ نہایت ممنون مشکور ہوں، اپنی جانب سے بھی، اپنی میڈیا ٹیم کی جانب سے بھی۔ آج سے زیادہ تر سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظام ولایت فقیہ سے اگر تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو ایک کلیسا یا جو کرسچینٹی ہے اس کا ایک وجود تھا، ان کی ایک حکومت تھی، یعنی کرسچن اسکول آف تھاٹ کی۔ تو جو کرسچن تہذیب ہے اس کے زوال کا سبب کیا بنا، اور یہ جو مادی تہذیب ہے اس کا ظہور کیسے بیچ میں وجود میں آ گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خصوصاً آج دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، ان حالات کے تناظر میں یہ آج کا سب سے اہم سوال ہے کہ یہ سمجھنا کہ دنیا میں ہسٹوریکل سیکوینس ہم کہاں ہیں فکری لحاظ سے۔ دیکھیں، جو کچھ اس وقت سیاست میں ہو رہا ہے، جو کچھ اقتصاد میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ آپ کو انسان کے رویوں میں نظر آ رہا ہے، وہ انسان کی فکری دنیا کا انعکاس ہے، انسان جو فکری دنیا ہے۔ تو اس لیے اس ہسٹوریکل جو کنٹیکسٹ ہے، سیاق ہے، اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ کیا ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مغرب کے اندر تین جو ہے نا، پوری ہسٹری میں تین بڑے پلیئرز نظر آتے ہیں آپ کو، جن کی جو ہے نا باہم ارتباط سے، تعلق سے تاریخ لکھی جاتی ہے، تاریخ کا سینیریو بنتا ہے، ہسٹری ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک؟ ان میں سے ایک جو پہلو ہے وہ سائنس ہے۔ انسان ہر دور میں جو ہے نیچرل ورلڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور نیچر کو اپنے لیے استفادہ کرتا ہے، اس نیچر کو اپنے لیے یوز کرتا ہے۔ یہ آپ کو سائنٹیفک جو سائنس ایک شروع سے انسان اس میں انٹرسٹڈ رہا، ایک سائنس ایک پلیئر ہے، یا سائنٹیفک امپیریکل سائنسز یہ ایک پلیئر ہے۔ دوسرا جو پلیئر ہے ہسٹری میں وہ دین ہے، وحی ہے۔ یعنی آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے ہیں تاریخ میں کہ جو اس بات کو کلیم کرتے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اس کائنات کے خالق سے نے ہم سے رابطہ قائم کیا ہے، اور غیب سے ہم نے رابطہ قائم کر کے انسانوں کے لیے ہم ایک پیغام لے کر آئے ہیں، ایک رسالت لے کر آئے ہیں۔ یہ دوسرا پلیئر ہے۔ اور جو تیسرا پلیئر ہے سیاست اور دین کے بعد، وہ فلسفیوں یا عقلانیت ہے۔ یعنی کچھ ہمارے درمیان ایسے لوگ تاریخ میں تھے جو کہ یہ کہتے تھے، کلیم کرتے تھے کہ عقل و عقلانیت کے ذریعے ہی انسان فلاح و کامیابی اور اپنے کمال کو پہنچ سکتا ہے، اور عقل کے بغیر دین اور سائنس بے معنی ہے۔ یعنی یہ ایک تیسرا گروہ تھا۔ ان کے انٹرپلے سے ہسٹری بنتی ہے۔ اگر ہم ویسٹ کا تجربہ دیکھیں، ویسٹرن نیشنز کا تجربہ دیکھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں جو ہے سائنس کے مقابلے میں جو متاسفانہ افسوس کے ساتھ ایک منحرف دین اور ایک منحرف عقلانیت کا ہمیں سامنا ہے۔ یعنی ایک منحرف دین، جب بھی دیکھیں، جب بھی عقل اور عقلانیت اور فطرت نہ ہونا تو وہاں انسان یا افراط یا تفریط کی طرف جاتا ہے۔ اس کو نام دیا گیا کہ عقل اور دین کے درمیان جو ہے وہ کنفلکٹ ہے۔ اسی طرح سے یا پھر سائنس اور دین کے درمیان کنفلکٹ ہے۔ تو چونکہ یہ تین پلیئرز وہاں، دین جس دین کا ہمیں سامنا ہے وہ ایک منحرف دین ہے، اور جو عقلانیت ہے وہ بھی ایک منحرف ڈسٹورٹڈ ریشنلٹی ہے۔ تو نتیجتاً کیا ہے؟ نتیجتاً جھگڑے وجود میں آئے۔ جہاں عقل نہیں ہو تو جھگڑا ہے۔ عقل اعتدال عطا کرتی ہے، عقل چیزوں کو اپنے مقام پر رکھتی ہے۔ جب عقل نہیں ہوگا تو وہاں پہ جھگڑے وجود میں، جیسے آغا ارشد نے کہا کہ دین اور سائنس کے درمیان ایک جھگڑا وجود میں آیا، اور اسی طرح دین اور سائنس کے درمیان۔ اچھا، تین گروہ ہوئے نا، یہ گروہ آپس میں لڑتے رہے۔ اس جھگڑے سے فاتح کون نکلا؟ یعنی متدین نے اپنی تمام طاقت استعمال کی سائنس اور فلسفی کے خلاف، فلسفی نے اپنی تمام طاقت استعمال کی دوسرے دو گروہوں کی طرف۔ اس جھگڑے سے جو فاتح نکلا وہ کون تھا؟ وہ جو سکیپٹسزم کا شکوکی اور حسگرا اور جو ملحد ہے، وہ اس جھگڑے سے فاتح نکلا۔ اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھیں، ایک طرف دین ہے، ایک طرف فلسفہ ہے، اور ایک طرف سائنس ہے۔ ان تینوں جھگڑوں، ان کے جھگڑوں میں در حقیقت اس نے کہا میں آپ کو جو ہے ان کا وہ فاتح نکلا۔ اور ویسٹ کے اندر ایک ایسی تہذیب کی بنیاد پڑ گئی کہ جس کی بنیاد کس پر تھی؟ طاقت پر۔ یقین کے مقابلے میں ان کے پاس حس پر ان کی بنیاد تھی،
اور جو کور ان کا تھیم تھا وہ دین سے جھگڑا تھا، یعنی الحاد تھا. پھر اس الحاد اور اس شکوکیت سے جو سویلائزیشن بنی اس کا اخلاق لذت محور تھا، اس کا جو سیاسی نظام تھا طاقت محور تھا، اس کی جو تعلیم تھی حقیقت محور ہونے کے بجائے وہ بھی منفعت اور فائدہ محور. یوں ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی کہ جو جس انسانیت کو ایک ایسے پٹڑی پہ چلایا جس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک واضح ہے آج کا انسان جب پیچھے کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس تہذیب سے جسے ہم کرسچن سویلائزیشن کہتے ہیں چھوڑنے کے بعد ایک میٹرلسٹک جو سویلائزیشن تھی جس کا پوری دنیا پہ ایک ڈومیننس رہا اس پورے دور میں، اور حقیقت ہم اسی کے کنٹیکسٹ میں جی رہے ہیں، اس انسانیت کو آج یہاں تک پہنچایا. تو یہ کنٹیکسٹ ہے. یہاں جو ہے نا جو اصل سبب بنا وہ یہ جھگڑا سبب بنا، جو لڑائی رہی، عقلانیت سے دور، حقیقی دین سے دور ہونا، جو کلیسا کا منفی کردار، ان کا جو ہے نا اخلاقی زبون حالی، اسی طرح علمی و عقلانی زبون حالی، یہ تمام اسباب سبب بنے کہ جو ہے کرسچن تہذیب ایک شکست سے دوچار ہوئی اور مادی تہذیب کا جو ہے آغاز